أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ 6 اشارہ بھی کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے پہلے اس پارے کے پہلے 5 صفحے کی اسی میں پڑھے اور اگلے 5 صفحے یعنی صفحہ 6 سے 10 انشاءاللہ اس QC 3 میں پڑھیں گے۔ ان 6 صفحوں کو ہم اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ایسے رکھیں گے کہ پہلا اشارہ جو ہے وہ ہدایت اور نتیجہ، دوسرا بنی اسرائیل کو دعوت، تیسرا نیک کام کرو، چوتھا اس دن سے ڈرو۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ مختصر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن۔ ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن۔ تو کل ہم نے پہلا اشارہ پڑھا تھا صفحہ نمبر 6 کا، آج انشاءاللہ ہم دوسرا جو ہے وہ اشارہ پڑھیں گے، بنی اسرائیل کو دعوت۔ پہلے انسان جس کو ہدایت دی گئی تھی اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا ذکر فرما رہا ہے، جنہیں ہم سے پہلے ہدایت دی گئی تھی۔ یہ آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھیں، جہاں یہود کے کئی قبیلے آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کی دعوت دے رہا ہے، جن کی آمد کا اعلان خود جو ہے ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب کبھی کوئی قوم حق سے دور ہو جاتی ہے تو وہ اس کی اخلاقی اور روحانی حالت کس طرح سے بگڑتی ہے اور اس کا کیا علاج ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم وہ ہدایت ہیں جو کسی بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کے سلسلے میں یہاں بیان کی گئی ہیں، خاص طور پر ایسا معاشرہ جو اللہ پر اور رسول پر ایمان بھی رکھتا ہو، جیسا کہ ہمارے موجودہ معاشرے کی حالت ہے۔ اپنی موجودہ حالت میں بہتری پیدا کرنے کی غرض سے ہم ہدایات پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو آج کے جو ہے سبق کی آیات یہ سامنے ہیں۔ جی آپ میں سے کون تلاوت کرنا چاہتا ہے؟ السلام علیکم سر، میں کر لوں؟ جی کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ جزاک اللہ۔ آج کی ان آیتوں سے ہمیں یہ اسباق ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بے شمار احسانات کیے ہیں ان کو یاد کیجئے، خاص طور پر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کو۔ اللہ کے عہد کو یاد رکھیے کہ صرف اسی کی عبادت اور اطاعت کرنا ہے، اس کے رسولوں کی پیروی کرنا ہے اور ان کے پیغام کو پھیلانا ہے۔ صرف اللہ کا خوف دل میں رہے، نہ کہ معاشرے کا، کلچر کا یا پھر لوگوں کا یا کسی اور کا۔
آئیے آیت میں ترتیب دیکھتے ہیں۔ آج کی آیتوں میں جو حروف ہیں ان میں یا حرف ندا ہے، الا حرف جارہ ہے، وا حرف عطف ہے، بی حرف جارہ ہے، بی حرف جارہ ہے، وا حرف عطف ہے، فا حرف عطف ہے، اور نون جو ہے یہ نون وقایہ ہے، یعنی جو ایک فرق کرنے کے لیے کسی کے درمیان میں جو ہے صلاح فرق کرنے کے لیے آتے ہیں، نون وقایہ اسے کہتے ہیں۔ وا حرف ہے، بی جو ہے وہ حرف جارہ ہے، لی جو ہے یہ پھر حرف جارہ ہے، وا جو ہے یہ عطف ہے، لا جو ہے وہ حرف نفی ہے، ناہیہ ہے، بی جو ہے وہ حرف جارہ ہے، وا جو ہے حرف عطف ہے، لا جو ہے ناہیہ ہے، بی جو ہے وہ پھر حرف جارہ ہے، وا جو ہے عطف ہے، فا جو ہے حرف جارہ ہے، نون پھر یہ وقایہ ہے، نون وقایہ سے۔ جبکہ اس دو آیتوں میں جو افعال آئے ہیں، اذکروا، انعمت، اوفو، اوفی، فرحبوا، آمنوا، انزلت، تکونوا، تشتروا، اتقون، تو یہ کیا ہے؟ یہ سارے افعال۔ اور جو یہ نیلے رنگ میں نظر آتے ہیں، بنی اسرائیل، نعمتی، اللتی، قم، احدی، احدکم، اییا، ما، مصدقن، ما، معکم، اولا، کافر، ہی، آیاتی، سمنن، قلیلن، اییا، یہ سب اسما ہیں۔ اور جبکہ اگلی آیتیں جو دو ہیں ان میں دیکھیے، وا حرف عطف، لا جو ہے نفی، با جو ہے حرف جارہ، وا پھر جو ہے وہ عطف، وا عطف، وا عطف، وا عطف، وا عطف، یہ سارے کیا ہیں؟ حروف ہیں۔ جبکہ اس میں افعال جو ہے تلبسو، تکتمو، تعلمو، آکمو، آتو اور ارقو، یہ جو ہے یہ سب کے سب کیا ہیں؟ افعال ہیں۔ اور جبکہ اس میں اسما کیا ہے؟ الحق کا، الباطلی، الحق کا، انتم، الصلاۃ، الزکاۃ، ما، الراکین، یہ سب کیا ہے؟ اسم۔ تو اس کے اسباق ہم نے دیکھا، قرآن کے حقوق کو ادا کیجیے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی مصلحت نہ کیجیے، حق کو باطل کے ساتھ یا سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملائیے، اور نہ ہی حق کو چھپائیے۔ تو آئیے اس میں ہم نے کل جو ہے وہ اسماء شرط دیکھے تھے کہ فاما یہ شرط تھا، اور جو ہے آگے پھر اما جو ہے یہ شرط کے لیے آیا تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، حروف شرط 4 ہوتے ہیں۔ ان، اس کے معنی ہوتا ہے اگر، من، جو، ما جو، انما جہاں، یہ چاروں کی چارے حروف شرط ہیں، یعنی جہاں کہیں یہ آتے ہیں وہ ایک شرط ہوتی ہے، اور اس سے آگے جواب میں کہیں جواب شرط آتی ہے، یعنی ایک جملہ شرط کا ہوتا ہے، مثلا ان تذهب، کہ اگر تو جائے گا، تو آگے جملے میں آئے گا کہیں اذهب، تو میں بھی جاؤں گا۔ یا جیسے یہ من کے ساتھ دیکھیں، من یجہدو، جو محنت کرتا ہے، آگے کیا ہے؟ ینجو، وہ کامیاب ہوتا ہے، یعنی یہ شرط اور جواب شرط ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ اسی طرح ماں کی مثال دیکھیے، ما تفعل، جو تو کرے گا، افعل، میں بھی کروں گا، یعنی اگر تو نہیں کرے گا تو میں بھی نہیں کروں گا۔ اسی طرح انما کو دیکھیے، انما تذهب، جہاں تو جائے گا، اذهب، میں بھی۔ تو یہ کیا ہے؟ اسے شرط اور جواب شرط آتی ہے، تو جو شرط آتی ہے وہ اما کے ساتھ آتی ہے، اور جو جواب ہوتا ہے وہ اما کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہ جو ہے شرطیں 4 ہیں۔ اب ماں جو ہے، ماں کے کئی استعمالات ہیں۔ ماں اگر ماضی سے پہلے آیت کے شروع میں آئے تو حرف نفی ہوتا ہے، مثلا ما ذہبا، وہ نہیں گیا۔ ذہبا کیا ہے؟ ماضی کا ہے، اور فرض کر لیں ذہبا جو ہے ایک فکرہ ہے، جو ذہبا سے جو ہے ایک جملہ آ رہا ہے، ایک آیت آ رہی ہے، تو ماضی سے پہلے جب ما آئے گا تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ نہیں کیوں۔ اور اگر ماضی سے پہلے آیت کے درمیان میں آ جائے
تو اس میں مسئلہ ہے۔ اور اگر جیسے یہ ابھی ہم نے پیچھے دیکھا تھا، اس میں مسئلہ کے طور پہ آتا ہے ما جب اس میں اشارہ سے پہلے آئے تو یا تو نفی کے لیے ہوتا ہے یا حرف استفہام ہوتا ہے، یا تو نہیں کے معنی دے گا یا کیا کے معنی دے گا۔ اور ما جب ذات سے پہلے آ جائے تو حرف استفہام ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کیا۔ جیسے ما ذا کیا، کیا یعنی ذا سے پہلے اگر آئے تو یہ سوالیہ کے لیے ہوتا ہے، اور اگر جو ہے اس میں اشارہ سے پہلے آئے ما ہاذا یہ کیا ہے، ما ذالکا وہ کیا ہے، یا ما ہاذا یہ نہیں ہے، تو یہ اس میں اشارہ سے پہلے آ کے یہ نہیں اور استفہام کا دیتا ہے، اور ذا سے پہلے جاتا ہے ماذا سوال کے معنی میں دیتا ہے، اور جب آیت کے درمیان میں آتا ہے یعنی کہ پہلے آیت کے درمیان میں ماضی سے پہلے آ جائے پھر اس کے معنی اس میں موصولہ ہوتا ہے جو، اور اگر آیت سے بھی پہلے آ جائے پھر یہ نفی کی معنی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں نئے الفاظ جو ہمیں ہیں، پہلی لائن میں 4 ہیں، پھر 2 ہے، 4 4 0، اوسطن جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں 3 سے زیادہ نہیں ہے۔ الحمدللہ 6 الفاظ ہمیں آتے ہیں جو ہم نے QC1 میں 5 پڑھے تھے۔ تو آئیے لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یعنی اے اسرائیل کے بیٹو، یعنی یعقوب علیہ السلام کا نام ہے ان کا، اسرائیل تو ہے یعقوب علیہ السلام کے بیٹو۔ اذکرو یاد کرو، اذکرو امر کا سکھا ہے، اذکرو ذکرا یذکرو اذکر، تو اذکر یاد کرو، تم سب تم یاد کرو کیا، نعمتی میری نعمت کو، کون سی، اللہ تی جو انعمتو میں نے انعام کی، علیکم تم پر جو میں نے انعام کی وہ، اوفو اور تم پورا کرو، اوفو پورا کرو تم، یہ امر کا صیغہ ہے، بے احدی میرے قول کو، میرے جو ہے وعدے کو، میرے جو ہے اقرار کو، اوفی اور میں پورا کروں گا، بی احدکم تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میرے قول کو، میرے وعدے کو، میری بات کو پورا کرو جو میں نے تمہارے ساتھ طے کی تھی عہد کو، اور میں تمہارے ساتھ کروں گا پورا، وَإِيَّايَ اور مجھ ہی سے، ایّا اور مجھ ہی سے، فرحبون ڈرو، یعنی مجھ ہی سے ڈرو۔ تو آئیے اس میں مشکل الفاظ دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت میں بنی اسرائیل، یہ ہمارے لیے نیا ہے، اسے ہم R5S10 لاؤڈ کریں گے، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، اذکروا نعمتی، اذکروا نعمتی تم یاد کرو میری نعمت کو، انعمت 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 جو میں نے انعام کی، وَأَوْفُوا بِأَحْدِي وَأَوْفُوا بِأَحْدِي وَأَوْفُوا بِأَحْدِي اور تم پورا کرو میرا وعدہ، اوفی بِأَحْدِكُمْ اوفی بِأَحْدِكُمْ اوفی بِأَحْدِكُمْ میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ، وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ اور مجھ سے ڈرو۔ تو اس آیت کا وہ دیکھتے ہیں سبق کیا ہے، تشریح کیا ہے۔ اس آیت میں 3 کاموں کے کرنے کا ذکر ہے۔ اللہ کے احسانات کو یاد کرو کہ تمہارا دل نرم ہو، اور شکر کے طور پر تمہارے دل میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو کہ اس نے تمہاری نسلوں میں انبیاء پیدا فرمائے اور انہیں کتابیں عطا فرمائی، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حق کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ عہد کو پورا کرو، اور تیسرا یہ کہ صرف اور صرف اللہ ہی سے ڈرو، یعنی ایک ہی آیت میں یہ 3 چیزیں اللہ نے بیان کی۔ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی انسان کے قدم قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اسے 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے۔
پہلا یہ اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں صرف کیا، دوسرا اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا، تیسرا اس کے مال کے بارے میں کہاں سے کمایا، اور چوتھا یہ کہ کس چیز میں خرچ کیا، اور پانچواں یہ کہ اس کے علم کے سلسلے میں کہ اس پر کہاں تک عمل کیا۔ تو آئیے اس کو ایک بار دہرا لیجیے، علم۔ سر آپ بتائیں گے کہ فرحبون اور فتقون میں کیا فرق ہے؟ یہ دونوں میں مجھے سے ڈرو۔ جی سسٹر، کیا سوال تھا آپ کا؟ سر میں نے پوچھا تھا جیسے فرحبون بھی لکھا مجھ سے ڈرو اور فتقون بھی مجھ سے ڈرو، تو ان میں کیا فرق ہے دونوں میں؟ ابھی ہم اس آیت میں گئے نہیں ہیں، یہاں صرف ہم نے ابھی اس کو پڑھا ہے۔ تو آئیے اگلی آیت میں چلتے ہیں، بسم اللہ۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ تم، بما اس پر، انزلت، میں نے نازل کیا، انزلت میں نے نازل کیا، مصدقن، مصدقن تصدیق کرتا ہے، لما اس کی، معاکم جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہارے پاس کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے پاس تورات تھی، تو تورات کی جو کتاب تمہارے پاس ہے، ولا، اور نہ، تکون، بن جاؤ، کانا یکون سے تکون، بن جاؤ، کیا؟ اولا، اولا پہلے پہلے، کافرن انکار کرنے والے، بھی اس کا، کس چیز کا؟ جو ہم نے نازل کی، یعنی قرآن کا۔ ولا، اور نہ، تشترو، تشترو کے معنی ہوتا ہے یہاں پہ، ویسے تو اشترا کے معنی ہوتے ہیں خریدنا اور بیچنا، دونوں ہوتے ہیں، لیکن یہاں اس کے معنی ہے تشترو، نہ بیچ ڈالو، کیا؟ بھی آیاتی، میری آیتوں کو، سمنن، سمنن کم قیمت، یعنی سستا، سمنن، سمن سستا، کم قیمت پر، قلیلن تھوڑی سی، یعنی تھوڑی سی قیمت پر، وَإِيَّیَّ، اور مجھے سے، فَاتَّقُونِ، ڈرو۔ تو یہ جو اب لفظ آیا فَاتَّقُونِ، یہ جو ہے اتقا سے ہے، ڈرنا، خوف کرنا، یعنی یہ آگے آنے والا وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ فرحبون، اور یہ جو ہے یہ ہے اس کا جو پہلے سے طے شدہ کوئی چیز ہے اس کے بارے میں ڈر، کہ جو میرے تمہارے درمیان عہد ہے اس کی طرف وہ اشارہ تھا۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں، اس میں نئے الفاظ دیکھتے ہیں۔ انزلتو، تو اس کو ہم R510S لاؤڈ سے کریں گے، انزلتو، 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 میں نے نازل کی۔ اگلا اس میں مصدق جو ہے وہ نیا ہے، تو اس کے ساتھ بھی R5S10 لاؤڈ کریں گے، مصدقا لما معکم، مصدقا لما معکم، مصدقا لما معکم، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ اور اولا جو ہے نیا لفظ آیا ہے، اسے بھی R5S10 لاؤڈ کریں گے، اولا کافر، اولا کافر، اولا کافر، سب سے پہلے انکار کرنا۔ اور اگلا اس میں ہے ولا تشترو بآیاتی، ولا تشترو بآیاتی، ولا تشترو بآیاتی، ولا تشترو بآیاتی، اور نہ بیچ ڈالو میری آیات کو۔ سمنن نیا لفظ ہے، اور قلیلن کے ساتھ اسے ہم جو ہے وہ ملائیں گے، سمنن قلیلا، سمنن قلیلا، سمنن قلیلا، تھوڑی قیمت پر۔ آئیے اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں 4 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ قرآن پر ایمان لاؤ، دوسرا یہ کہ سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، تم تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق سے جان چکے ہو، تو تمہیں تو سب سے پہلے ان پر اور ان کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لانا چاہیے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ دنیا کے فائدے کی خاطر مسلط یعنی کمپرومائز نہ کرو۔ اور چوتھا یہ صرف اور صرف اللہ ہی سے ڈرو۔ یعنی پہلی آیت میں بھی تقریباً اسی سے ملتے جلتا جو ہے وہ مفہوم تھا، دوسری میں بھی اسی کو جو ہے وہ دہرایا گیا ہے۔ تو علم اس آیت کو دہرا لیں۔
अगली आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तलबिसुल हक्का, वला और ना, तलबिसु मिलाओ, लबसा मिलाना, अल हक्का हक को बिल बातिली झूठ से, यानी झूठ के साथ हक को मत मिलाओ, सच को झूठ से मत मिलाओ। व तक्तुमु, और तक्तुमु कतमा से है, कतमा छुपाना, तक्तुमु और ना छुपाओ, क्या अल हक्का हक को, सच को, व अंतुम और तुम, तालमून हालांकि तुम जान, यानी तुम जानते हो कि हक क्या सच है। तो आइए इसमें नए अल्फाज देखते हैं। तलबिसु और बातिल नया है, तो हम R5S10 लॉर्ड इसके लिए करेंगे। वला तलबिसुल हक बिल बातिली, वला तलबिसुल हक बिल बातिली, वला तलबिसुल हक बिल बातिली, और मत मिलाया करो हक को बातिल के साथ। और आइए इसकी शरह देखते हैं। इस आयत में दो कामों से रोका गया है। बनी इसराइल के उलमा लोगों को दीन इस्लाम के कबूल करने के लिए, रोकने के लिए ये दो काम करते थे। अगर किसी को तौरात का थोड़ा बहुत इल्म होता और वो तौरात में बयान की गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है कुछ इलामतें देखता, तो वो उस हक के साथ बातिल को मिलाकर उसे शक में डाल देते। अगर किसी को तौरात का बिल्कुल इल्म ना होता, तो वो तौरात में बयान करदा पेशन गोइयों को उससे बिल्कुल छुपा कर रखते और उससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ न बताते। अल्लाह ताला ने उनको इन दोनों चीजों से रोका। तो आइए इस पे एक बार गौर कर लीजिए। अल्लाह, तो आज की आयतों का तर्जमा ये है, ऐ बनी इसराइल, तुम याद करो मेरी नेमत को जो मैंने इनाम की तुम पर, और तुम पूरा करो मेरा वादा, मैं पूरा करूंगा तुम्हारे साथ किया हुआ वादा, और मुझ ही से डरो। और तुम ईमान लाओ उस किताब पर जो मैंने नाजिल की, वो तस्दीक करने वाली है उस किताब की जो तुम्हारे पास है। और ना बन जाओ तुम सबसे पहले इनकार करने वाले उसके, और ना बेच डालो मेरी आयत को थोड़ी कीमत पर, और मुझ ही से डरो। और मत मिलाया करो हक को बातिल के साथ, और मत छुपाओ हक को हालांकि तुम उसे जानते हो। असबाक की तरफ चलते हैं। असबाक हमने पहले भी देखे। अल्लाह ताला ने हम पर जो बेशुमार एहसानात किए हैं उनको याद कीजिए, खास तौर पर कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नेमत को। अल्लाह के अहद को याद रखिए कि सिर्फ उसी की इबादत पे इताअत करना है, उसके रसूलों की पैरवी करना है और उनके पैगाम को फैलाना है। सिर्फ अल्लाह ही का खौफ दिल में रहे, ना कि माशरे का, कल्चर का, फिर लोगों का या किसी और का। कुरान के हकूक को अदा कीजिए। अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में किसी के साथ किसी भी किस्म की मसलत ना करें। हक को बातिल के साथ या सच को झूठ के साथ ना मिलाइए, और ना ही हक को छुपाइए। तो आइए अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। और अपने लिए प्लान बनाए, इंशाल्लाह हर महीने में दावत के मौजू पर कम अज कम एक छोटा वीडियो देखूंगा या देखूंगी, या कोई मजमून पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, ताकि मैं दूसरों के सामने इस्लाम की सही तारीख तस्वीर जो है पेश कर सकूं। अस्मा रफ़ाल की तरफ चलते हैं। एक लफ्ज आया है नेमत, ये वाहिद है, जमा होता है नेम। नेमत वाहिद है, नेमत ने, नेअम जो है ये इसकी जमा है। कलील का अपोजिट होता है कसीर। और तीन हरफी सेहतमंद जो अफाल इसमें आए हैं फतहा नसरा के वजन पे, ज़करा, यज़कुरु, उज़कुर, ज़ाकिर, मज़कूर, ज़िक्र, ये हमारा पढ़ा हुआ है। दूसरा जो इसमें आया, राहिबा, यरहबु, इरहब, राहिब, मरहूब, रहबत। और तीसरा जो इसमें आया है, लबसा, यलबिसु, इल्बिस, लाबिस, मलबूस, लबस। तो आइए ये ज़करा का टेबल है, आप में से कोई कराना चाहता है तो इसे कराइए। जी रफीक साहब, आप कराना चाहते हैं, कराएं। उसने याद किया, जकरू उन सब ने याद किया, जकरता आपने याद किया, जकरतु मैंने याद किया, जकरतुम हम सब ने ना आप सब ने याद किया, जकरत उस औरत ने याद किया। यज़कुरु
وہ یاد کرتا ہے، یذکرونا وہ سب یاد کرتے ہیں، تذکرو آپ یاد کرتے ہیں، اذکرو میں یاد کرتا ہوں، تذکرونا آپ سب یاد کرتے ہیں، نذکرو ہم سب یاد کرتے ہیں، تذکرو وہ عورت یاد کرتی ہے، اذکر یاد کر، اذکرو یاد کرو، لا تذکر مت یاد کر، لا تذکرو مت یاد کرو، ذاکرن یاد کرنے والا، مذکورن جس کو یاد کیا گیا، ذکرن یاد کرنا۔ گڈ، ایکسلنٹ۔ اگلا ہے راہبہ جی، سسٹر خالدہ آپ کرائیے۔ راہبہ وہ ڈرا، راہبو وہ سب ڈرے، راہبتا آپ ڈرے، راہبتو میں ڈرا، راہب تم آپ سب ڈرے، راہبنا ہم سب ڈرے، راہبت وہ عورت ڈری، یرہبو وہ ڈرتا ہے، یرہبونا وہ سب ڈرتے ہیں، ترہبو آپ ڈرتے ہیں، ارہبو میں ڈرتا ہوں، ترہبونا آپ سب ڈرتے ہیں، نرہبو ہم سب ڈرتے ہیں، ترہبو وہ عورت ڈرتی ہے، ارہب ڈر، ارہبو ڈرو، لا ترہب مت ڈر، لا ترہبو مت ڈرو، راہبن ڈرنے والا، مرہوبن جس سے ڈرا جائے، رہبتن ڈرنا۔ جی گڈ۔ اگلا ہے لباسا جی، سسٹر مسز نصر اللہ آپ کرائیے۔ السلام علیکم سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبسا اس نے ملایا، لبسو ان سب نے ملایا، لبستا آپ نے ملایا، لبستو میں نے ملایا، لبستم آپ سب نے ملایا، لبستا ہم نے ملایا، لبست اس عورت نے ملایا، یلبسو وہ ملاتا ہے، یلبسونا وہ سب ملاتے ہیں، تلبسو آپ ملاتے ہیں، یلبسو میں ملاتا ہوں، تلبسونا آپ سب ملاتے ہیں، نلبسو ہم سب ملاتے ہیں، تلبسو وہ عورت ملاتی ہے، البس ملا، البسو ملاؤ، لا تلبس مت ملاؤ، لا تلبسو تم سب مت ملاؤ، لابسن ملانے والا، ملبوسن جس سے ملایا جائے، لبسن ملانا۔ اس کے کئی معنی ہیں۔ لباسا کا ایک معنی تو یہ تھا اس نے ملایا، جس پہ ہم نے ٹیبل بنایا، ایک ہے اس نے مشتبہ بنایا، اور تیسرا اس نے غلط ملت کر دیا، یعنی آپس میں مکس کر دیا، جیسا وہ پیچھے حوالہ تھا کہ وہ جو ہے آپ کی نشانیوں کو جو سچی تھی اور کچھ جھوٹ ملا کے غلط ملت کر دیتے، تو یہ اس کے دو تین معنی آتے ہیں، تو وہ جس معنی سے ٹیبل بنا ہم نے وہ کر لیا، لیکن اصل معنی اس کے یہ تین ہیں۔ تو آئیے اگلے دیکھتے ہیں کتما، یہ بھی جو ہے تین حرفی صحت مند میں سے ہے، کتما، یکتم، خاتم، مکتوم، کتمان، اور اگلا ہے اسی میں تین حرفی، عالمہ، یعلم، علم، عالم، معلوم، علم۔ اور آئیے کتما کا ٹیبل ہے، اب آپ میں سے کس کی باری ہے، کون کرنا چاہے گا کتما کا ٹیبل؟ جی سسٹر نصرت آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتما اس نے چھپایا، کتمو ان سب نے چھپایا، کتمتا آپ نے چھپایا، کتمتو میں نے چھپایا، کتمتم آپ سب نے چھپایا، کتبنا ہم سب نے چھپایا، کتبت اس عورت نے چھپایا، کتمت اس عورت نے چھپایا، یکتم وہ چھپاتا ہے، یکتمونا وہ سب چھپاتے ہیں، تکتم آپ چھپاتے ہیں، اکتم میں چھپاتا ہوں، تکتمونا آپ سب چھپاتے ہیں، نکتم ہم سب چھپاتے ہیں، تکتمو وہ عورت چھپاتی ہے، اکتم چھپا، اکتمو چھپاؤ، لا تکتم مت چھپا، لا تکتمو مت چھپاؤ، کاتمن چھپانے والا، مکتومن جس کو چھپایا گیا، اور کتمانن چھپانا۔ اس کے مضارع کے ٹیبل کو ایک بار پھر دیکھ لیجئے، یکتمو وہ چھپاتا ہے، یکتمونا وہ سب چھپاتے ہیں، تکتمو آپ چھپاتے ہیں، اکتمو میں چھپاتا ہوں، تکتمونا آپ سب چھپاتے ہیں، نکتمو ہم سب چھپاتے ہیں، تکتمو وہ عورت چھپاتی ہے۔ یہ پیش کے ساتھ ہے اس کے مضارع۔ تو آئیے اگلا دیکھتے ہیں، عالمہ، یہ آسان ہے تو میں کر دیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ علیمہ اس نے جانا، عالم ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتم میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا، علمت اس عورت نے جانا۔ یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا، یعلمون وہ سب جانتے ہیں یا جانیں گے، تعلم آپ جانتے ہیں جانیں گے، عالم میں جانتا ہوں یا جانوں گا، تعلمون آپ سب جانتے ہیں یا جانیں گے، نعلم ہم سب جانتے ہیں یا جانیں گے، تعلم وہ عورت جانتی ہے یا جانے گی، علم جان، علم جانو،
لا تعلم مت جان، لا تعلم مت جانو، عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، علم تو یہ تھے تین حرفی صحت مند۔ اب آئیے تین حرفی کمزور افعال جو وہابہ وعدہ کے پیٹرن پہ آتے ہیں، ان میں پہلا ہے کانا یکونو کن، کائن ڈیش کون، اور نیکسٹ اس میں ہے بس یہی ایک ہی ہے۔ تو آئیے اس کو جلدی سے کر لیتے ہیں تاکہ ہم پھر اگلے گرامر کے پارٹ میں چلیں۔ جی کون کرے گا؟ اوکے مسز خالد۔ جی کانا وہ تھا، کانا وہ تھا، کانو وہ سب تھے، کنتا آپ تھے، آپ تھے، کنتو میں تھا، کنتم آپ سب تھے، کننا ہم سب تھے، کانت وہ عورت تھی، یکونو وہ ہوتا ہے، یکونونا وہ سب ہوتے ہیں، تو کونو آپ ہوتے ہیں، اکونو میں ہوتا تو کونونا آپ سب ہوتے ہیں، تو نکونو ہم سب ہوتے ہیں، ہی تو کونو وہ عورت ہوتی ہے، کن ہو جا، کونو ہو جاؤ، لا تکن مت ہو جا، لا تکونو مت ہو جاؤ، کائنون ہونے والا، ڈیش کونون ہونا۔ تو آئیے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 3 صفحہ 6 اشارہ بی گرامر میں آج سے ہم جو ہے مزید فی کے افعال کے ٹیبل شروع کریں گے، اور پہلا ٹیبل ہم نے کرنا ہے علامہ۔ تو آئیے یہ دیکھیے علامہ جو ہے یہ، اور اس سے جو ڈرائیو وہ ہے افعال، وہ کتنے آتے ہیں؟ 42 بار آتے ہیں قرآن پاک۔ اس کے وزن پہ آنے والے اس باب کے جو ابواب سے آتے ہیں، ان میں اہم جو ہے یہ آپ کے سامنے جتنے موٹے ہیں وہ لفظ اتنا ہی زیادہ قرآن میں آیا ہے۔ مثلا کذبہ سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد نزلہ آیا ہے، پھر اسی طرح علامہ، بشرہ، بینا، بدلہ، سبحہ، عذبہ، نجہہ، اسی طرح واللہ، فصلہ، سمع، مطلب ایک بہت لمبی چوڑی لائن ہے، آپ دیکھ رہی ہیں اس کے اندر دیے ہوئے ہیں۔ آپ آسانی سے اس کے 10-12 جو ہے وہ جو موٹے موٹے لکھے ہوئے ہیں ان کو ایک لسٹ بنا کے جو اپنے لیے یاد کر لیجئے کہ جی اس سے یاد ہے۔ اب تک ہم نے جو پڑھا تھا QC1 میں، ہم نے کہا تھا قرآن کھولو گے فتح، اللہ کی مدد آئے گی نصرہ، ورنہ مار پڑے گی ڈرابا، اس لیے سن لو سمیا۔ یعنی فتح، نصرہ، ڈرابا، سمیا یہ کیا ہے؟ یہ بیس یعنی پوری جو ہے بنیاد ہے افعال کی۔ ان کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ساؤنڈ وربس، یعنی یہ وہ افعال ہیں جو کہ بیس ہیں، یعنی صحت مند ہیں۔ پھر ہم نے کمزور کے لیے ہم نے 3 جملے دیکھے تھے، کیا؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا تو کیا ہے؟ وہابہ وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا۔ یہ 6 جو ہے باب آپ نے QC2 میں پڑھ لیے تھے، باقی آہستہ آہستہ ہم ابھی QC3 میں پڑھیں گے، جیسے واسعہ، شاہ، سا وغیرہ ہیں۔ اور پھر ہم نے یکساں روح والے بھی پڑھے تھے۔ یکساں روح والوں میں ہم نے کہا تھا اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے۔ گمان سے زنا، اس نے گمان کیا، ٹکنے سے دلہ ہو گا۔ اور پھر یہ آخر میں نیچے دیکھیں ایک اور کیٹیگری تھی جو کہ حمزہ والے افعال ہیں، وہ کیا ہے؟ امارا، سالہ، کرا۔ ان میں سے آپ نے امارا کا جو ہے وہ ٹیبل کیا تھا QC2 میں۔ تو یہ یہاں تک کا علم تو وہ ہے جو ہمیں آلریڈی پتہ ہے، اس کو ہم وقتاً فوقتاً دہراتے رہیں گے تاکہ ہماری بنیاد رہے۔ اب ہم جو پڑھنے چلے ہیں وہ ایک نئی طرح کی جو ہے وہ ورب کی دنیا ہے، افعال کی دنیا ہے، اسے کہتے ہیں مزید فی۔ اس کے لیے ہم نے 3 جو ہے وہ الفاظ کو ملا کے ایک جملہ کل سیکھا تھا، کیا؟ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلمہ۔ تو یہ 3 افعال تو یہ ہو گئے مزید فی کے۔ صحت مند، مزید فی میں بھی اسی طرح ہے، صحت مند بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، اور یکساں حروف والے بھی ہیں، اور حمزہ والے بھی ہیں۔ یعنی یہ عین بہو جو ہے یہ اسی طرح ٹیبل بنتا ہے جیسے ہم جو ہے وہ صحت مند، کمزور اور یکساں اور جو ہے حمزہ والا بناتے ہیں،
یہاں مزید فی کی دنیا میں بھی اسی طرح وہی ٹیبل ہے. تو پہلے ہم نے شروع کیا ہے مزید فی کے صحت مند افعال کو، وہ 8 ہیں، ان 8 میں سے 3 تو یہ ہو گئے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علامہ حسبہ اسلمہ. دوسرا جملہ ہم نے کل یہ سیکھا تھا، اختلاف مت کیجئے استغفار کیجئے. اختلاف مت کیجئے استغفار کیجئے. اختلاف سے ہم نے کہا اختلافا، استغفار سے کہا استغفارا. تو یہ ہمارے کتنے ہو گئے؟ 5 جو ہے افعال جو کل ہم نے دہرائے تھے. علامہ حسبہ اسلمہ اختلافا استغفارا. اس کے بعد کیا ہے یہ دیکھیں، کل میں نے آپ کو ایک یہ لکھایا تھا علامہ، اور اس کی مثالیں آپ کو دی تھی کیا؟ قدرا، کفارا، متع، نزلہ، ولہ. یعنی ہر وہ فعل جس میں 4 حروف ہوں اور ان میں درمیان میں شد آ رہی، 2 شرطیں، 4 حرف اور شد، دوسری کیا ہے اس میں شد آ رہی، وہ کس کے وزن پہ ہے؟ علامہ. قدرا علامہ کے وزن پہ، کفرا علامہ کے وزن پہ، متع. یہ مثالیں ہیں، تو یہ آپ کو کل بتائیں تھی. اور پھر ساتھ ہی بتایا تھا علامہ کا اصل باب کیا ہوتا ہے؟ باب تفعیل. تعلیم سے ہوتا ہے تفعیل. پھر آج جو ہم پڑھیں گے اس میں ہم پڑھیں گے حاسبہ. دیکھیں حاسبہ کی مثالیں دیکھیں. حاسبہ میں کیا زیادہ ہے؟ ایک الف زیادہ ہے. پہلے کلمے کے بعد ایک الف زیادہ ہے، تو یہ کہ 4 حرف ہوں گے جن میں پہلے کلمے کے بعد الف ہوگا. اوپر والی میں کیا شرط تھی؟ 4 حرف ہوں گے، درمیان والے پہ شد. اس کی کیا ہے؟ 4 حرفی ہوگا، اور پہلے حرف کے بعد، پہلے حرف کو کہتے ہیں فا کلمہ. فا عین لام یہ 3 کلمے ہوتے ہیں نا فعل کے، تو پہلے کو فا کہتے ہیں. فا کلمے کے بعد الف ہوگا. یہ دیکھیے بارکا، پہلے کلمے کے بعد الف، اور ٹوٹل کتنے؟ 4. جاہدہ دیکھ لیجئے 4 ہیں اور پہلے کے بعد الف آ رہا ہے. دعافا 4 حرف ہیں اور پہلے کے بعد الف آ رہا ہے. قاتلا 4 ہیں اور پہلے کے بعد الف آ رہا ہے. تو یہ کس باب سے آئیں گے؟ حاسب. اور اس کا اصل باب ہوتا ہے مفعلہ. آج ہم وہ بھی دیکھیں گے. اسی طرح دیکھیں نادا 4 حرف ہیں اور پہلے کے بعد الف. ایک اور باب ہے اسلمہ. ہم نے دیکھا تھا نا تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علامہ حسبہ اور اسلمہ. اسلمہ میں بھی حمزہ کا اضافہ ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ فا کلمہ سے پہلے آ رہا ہے. حسبہ میں الف کا اضافہ ہے جو پہلے کلمے کے بعد آ رہا ہے، یعنی پہلے جو ہے وہ حرف کے بعد آ رہا ہے. اور اسلمہ میں کیا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے جو شروع میں ہے. اس کی مثالیں دیکھیے. ابصرا 4 حرف ہیں، پہلا کیا ہے؟ حمزہ. اخرجا 4 حرف ہیں، پہلا کیا ہے؟ حمزہ. ادخلا 4 حرف ہیں، پہلا کیا ہے؟ حمزہ. ارسلا 4 حرف ہیں، پہلا کیا ہے؟ حمزہ. اصبح 4 حرف ہیں، پہلا کیا ہے؟ حمزہ. تو یہ آپ کو اسلمہ کی مثالیں مل گئی. ابصرا، اخرجا، ادخلا، ارسلا، اصبح. یعنی آپ نے یہ جو 3 آج پڑھے مثالوں کے ساتھ علامہ حسبہ اسلمہ، ان میں کیا ہے؟ پہلے والے کی پہچان یہ ہے کہ اس پہ شد آتی ہے. دوسرے والے کی یہ ہے کہ فا کلمہ یعنی پہلے کلمے کے بعد الف آتا ہے. تیسرے کی یہ ہے کہ شروع میں ہی حمزہ آتا ہے. اور یہ تینوں کیا ہیں؟ 4 حرف والے ہیں. اس کو ہم ایک جملے سے یاد کرتے ہیں. کیسے؟ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علامہ حسبہ اسلمہ، یا دوسرے الفاظ میں کہیے تعلیم، محاسبہ اور اسلام. آئیے اگلا جملہ ہم نے پڑھا کیا؟ اختلاف مت کیجئے استغفار کیجئے. اختلاف سے اختلافا. اب اس میں 2 لفظ اضافے ہیں، شروع میں الف اور پہلے کلمے کے بعد تا. اور تعداد کتنی ہوگی؟ 5. پہلے جملے والے تینوں میں جو ہے 4 حرف تھے. علامہ کی مثال میں 4 حرف، حسبہ میں 4 حرف، اسلمہ میں 4. اس لیے ان کو ہم ایک ہی جملے میں رکھتے ہیں کہ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. کیوں؟ یہ سارے 4 والے ہیں. اور فرق ان کا کیا ہے؟ پہلے میں یہ ہے کہ درمیان والے پہ شد، دوسرے میں یہ کہ پہلے حرف کے بعد الف، اور تیسرے کا یہ کہ شروع میں حمزہ ہے. اب آجئے یہ اختلافہ دیکھیں، 2 اضافی لفظ ہے.
अलिफ और ता, और कितने हो गए 5। अगर किसी फेल में आपको 5 हरफ मिले और उसमें अलिफ और ता हो इजाफी, शुरू में अलिफ और पहले लफ्ज पर, तो समझिए ये बाब इख्तलाफात से है। इसकी मिसालें देखें। इत्तबा, ता जो है उस पे शद है तो 2 ता हो गए ना, एक अलिफ हमजा हो गया, 2 ता हो गए, एक बा और ऐन, 5 कलमे हो गए। तो 5 में से जो है पहला शुरू में हमजा है, और दूसरा कलमा अगर हम ता समझे तो उसके बाद फिर ता आ रहा है, क्योंकि 2 ता है, तो लिहाजा हमजा और ता हो गया। ये थोड़ा मुश्किल था, आइए आसान लेते हैं। इहतदा, शुरू में हमजा, पहला हरफ जो है वो हा है, उसके बाद ता आ गया, और इन्हें गिन लीजिए 5 ही होंगे। मुझे तो 5 नजर है, आपको अगर 6 नजर है तो बताइए, ताकि मैं इसे यहाँ से हटा दूं। कहीं 6 तो नहीं है, या 4 तो नहीं है? इब्तिदा में कितने हरफ हैं? 5 5। तो जब 5 होगी, ये पहले 3 कैटेगरी जो 4 वाले उनमें तो नहीं बैठ सकता ना, तो लिहाजा 5 वाले, तो इसका मतलब इसमें 2 इजाफी है। तो 2 इजाफी क्या है? अलिफ है, हमजा है जो शुरू में, और पहले कलमे के बाद था। तो इख्तलाफा की ये शर्त को पूरा कर रहा है। अगला देखें, इस तरह कितने हरफ हैं? गिनिए। इसमें भी 5 है सर। 5 है, तो 5 का मतलब इसमें 2 ज्यादा है, क्योंकि बुनियादी रूट लेटर 3 होते हैं, तो इसका मतलब इसमें 2 ज्यादा है। तो 2 ज्यादा ढूंढे क्या है? हमको शुरू में जो है हमजा मिल रहा है, और पहले लफ्ज शीन के बाद जो है ता मिल रहा है। तो ये क्या इख्तलाफा के वजन की हाल है। इत्तखज़ा, कितने हरफ हैं इसमें? इसमें सर 5 ही है। 5 है, क्योंकि ता पे शद है, ता 2 दफा आ रहा है। अगर हमजा पहले और दूसरे ता को, 2 ता है ना, पहले ता को हम पहला हरफ समझ लेते हैं और दूसरे ता को इजाफी समझे, तो ये इख्तलाफा पे जैसे इत्तबा, तो इस तरह ये भी। तो देखिए इंतहा, कितने हरफ हैं इसमें? 5 है, तो 5 का मतलब इसमें 2 ज्यादा है, क्योंकि रूट लेटर तो 3 का होता है। तो लिहाजा शुरू में अलिफ, हमजा, और पहले लफ्ज के बाद क्या आ रहा है? ता। तो इसका मतलब 2 ये इजाफी है। तो इख्तलाफा में ही 5 लफ्ज होते हैं और 5 हरफ होते हैं, और 2 जो है अलिफ और ता से। तो ये सारी इसकी मिसालें इख्तलाफा। इत्तबा, इत्तदा, इज्तरा, इत्तखज़ा। आइए 5वां फेल हमने जो सीखा था दूसरे जुमले से, इख्तलाफ मत कीजिए, इस्तगफार। इसमें 3 हरफ हैं। मैं इसको कहता था मजीद फी का सबसे आसान फेल, सबसे आसान जो है बाप। क्यों? इसके शुरू में ही 3 इकट्ठे इजाफा है, अलिफ सीन ता। इसको गिने ये होंगे 6। इस्तगफरा में गिनिए कितने हरफ हैं? 7 तो नहीं है कहीं, जब 5 है 4 तो नहीं है, 6 का मतलब है। रूट लेटर में तो 3 होते हैं, इसका मतलब इसमें 3 हरफ ज्यादा है, और वो हैं शुरू में। सबसे आसान पहचाने अलिफ सीन ता। जिसमें अलिफ सीन ता है, समझ ले ये इस्तगफरा के बाद। आइए मिसालें देखते हैं। ये देखें, इस तद आफा कितने हरफ हैं? मुझे तो इसमें भी बात सर कर रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं कितने होते हैं। इसमें भी 6 है। आप लोगों की नजर तेज है, मैंने टाइम भी लगाई। अच्छा 6 है, तो इसका मतलब 3 ज्यादा है। शुरू में ही 3, जब 6 वाला शुरू में 3 को ढूंढे, अलिफ सीन ता नजर आ रहा है। इस्तगफार। अगला देखें, इस्तकबरा, गिने कितने हरफ हैं? 5 लफ्ज इसमें भी सर हैं। 6 है सर। पक्की बात? 6 है, तो हाँ इसका जी। मतलब 3 ज्यादा है। तो कौन से ज्यादा नजर आ रहा है? अलिफ सीन ता। तो में ही नजर आएगा। ये सबसे आसान बाब है पहचानने का। जिसके शुरू में अलिफ सीन ता है, समझ लो ये उसका है। अगला देखें, इत्तकामा, मुझे तो 4 लग रहे हैं इसमें, आपको कितने नजर आ रहे हैं? इसमें भी सर 6 है। अच्छा, अलिफ सीन ता। हाँ, कितने? 6 हैं, तो 3 ज्यादा हैं। पकड़िए कौन से 3 ज्यादा हैं? हाँ जी। ये हमेशा शुरू में मिलेंगे आपको। 3 वाला ये वाहिद बाब है जिसके शुरू में ही 3 अलिफ सीन ता, और है भी पक्के अलिफ सीन ता। इस तरह देखें, हाँ यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो है कम लग रहे हैं मुझे। जी बताइए, इसमें कम है या ज्यादा है? कितने हैं तरफ? इसका तरफ थोड़ा सा मुश्किल है।
या पूरे अल्लाह। 5 हैं, नहीं 6 ही हाँ है। जी नहीं अलिफ सर एक 6 ने ही कहा है। 4 है, एक ने कहा 5 है, एक ने कहा 6 है। चले जी फैसला करते हैं। अलिफ अलिफ, मकसूर सीन, काफ, हा, या के ऊपर एक हमजा भी खड़ा नजर आ रहा है ना, ये अलिफ है। अलिफ मकसूर है। देखो हाँ, ये अलिफ तो है। ये 6 हैं, असल में ये 6 हैं। तो लिहाजा आपको उसको अगर ना भी पहचान पाए तो ये देखें अलिफ सीन ता तो आ रहा है ना, ये तो पक्की बात है, ये तीनों इजाफी अलिफ सीन ता वाला है, तो ये इस्तगफरा का बात है। अगर आपको वो अलिफ ना भी पहचाना जा रहा हो तब भी उसे। आखिरी मिसाल देखिए, इस्तगफरा जी, इस्तगफरा कितने हरफ हैं? इसमें भी 6 मुझे तो 5 छह। लग रहे हैं, शद आपने 5 से बना दिए। शद आ गया, शद आ आखिरी गया ना मुशद्दद है। मुश्किल लग रही है वैसे। ठीक है, तो वो इसमें पूरे 6 तीन का फालतू हुआ ना, तो ये सबसे तो इसे मुश्किल समझते हैं। मैं सबसे आसान कहता हूँ क्यों, फौरन एकदम दूर से बताता है अलिफ सीन ता, अस्सलाम अस्सलाम अस्सलाम, दूर से सलाम कर रहे होते हैं। तो हमारे बाप 5 टूटे हुए, अल्लमा, हसबा, अस्लमा, इख्तलफा, इस्तगफरा। आइए आज की जो मश्क है वो हम आखिर में देखेंगे, पहले हम अपने जुमलों को पक्का करते हैं। तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से है। तालीम से अल्लमा, मुहासबा से हासबा, इस्लाम से असलम। इख्तलाफ मत कीजिए, इस्तगफार कीजिए। इख्तलाफ से इख्तलफा, इस्तगफार से इस्तगफरा। ये आप 5 इसको इसी तरह याद करेंगे। तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से है। तालीम से अल्लमा, मुहासबा से हासबा, इस्लाम से असलम। इख्तलाफ मत कीजिए, इस्तगफार कीजिए। इख्तलाफ से इख्तलाफा, इस्तगफार से। ये जब आपको 5 नाम याद हो गए, अल्लमा, हसबा, असलमा, इख्तलफा, इस्तगफरा, अब आपको आज मैंने मिसालें बता दी, उनसे आपको आने वाले अल्फाज में पहचान होगी। आइए हम पहले शुरू ही अल्लमा से कर रहे हैं। आज इब्तिदा हो रही है हमारे अबाब अल्लमा मजीद फी के जो अबाब है, उनमें पहला है अल्लमा। अल्लमा कितने हरफ हैं? 4 4। और दरमियान में क्या है? शद। शद्दा। अगर किसी फेल पे दरमियान में शद नजर आ रही हो और वो हो 4 हरफी, तो समझ लें ये बाब तफईल है। तालीम, अल्लमा तालीम, तालीम से तफईल, इस बाब का नाम है तफईल। भूल जाए तो अल्लमा से तालीम को याद कर लें, तालीम से अल्लमा, अल्लमा से तालीम, और तालीम से तफईल। आइए इसका माजी का टेबल लिखते हैं। अल्लमा उसने सिखाया, अल्लमू उन सब ने सिखाया, अल्लमता आपने सिखाया, अल्लमतु मैंने सिखाया, अल्लमतुम आप सब ने सिखाया, अल्लमना हम सब ने सिखाया, अल्लमत उस औरत ने सिखाया। तो अब आपकी बारी है, आप लोग दोहराइए, कौन करना चाहता है इसको कीजिए। जी सिस्टर फरा आपने अभी तक नहीं कराया, आप कराएं, फिर मुझे भाई से कराते हैं। अल्लमा उसने सिखाया, अल्लमू उन सब ने सिखाया, अल्लमता आपने सिखाया, अल्लमतु मैंने सिखाया, अल्लमतुम आप सब ने सिखाया, अल्लमना हम सब ने सिखाया, अल्लमत उस औरत ने सिखाया। गुड जी, ब्रदर मुजीब आप भी करा दीजिए इंशाल्लाह। अल्लमा इसने सिखाया, अल्लमू उन सब ने सिखाया, अल्लमता आपने सिखाया, अल्लमतु मैंने सिखाया, अल्लमतुम आप सब ने सिखाया, अल्लमना हम सब ने सिखाया, अल्लमत इस औरत ने सिखाया। इसका असल रूट क्या था? अलीमा, अलीमा उसने जाना, अल्लमा बना तो मायने बदल गए, उसने सिखाया। तो आइए आगे चलते हैं। हल अल्लमा, क्या उसने सिखाया? जाहिर है हमारे पास कोई जवाब है इसके लिए, या तो कहेंगे हाँ सिखाया या कहेंगे नहीं सिखाया, या तो कह देंगे नाम अल्लमा या कह देंगे अल्लमा, क्योंकि माजी है इसलिए माँ के लिए माजी में माँ लेंगे। हल अल्लमू अब जमा हो गया, क्या उन सब ने सिखाया? कोई जवाब है, या तो कहेंगे नाम अल्लमू या कह देंगे माँ अल्लमू। अगर सिखाया तो कहेंगे हाँ, अगर नहीं है कहेंगे नहीं सिखाया। अब लाइन से नीचे उतरते हैं। हल अल्लमता क्या आपने या तूने सिखाया? नाम जाहिर है वो ये नहीं कहेगा कि तुमने सिखाया,
وہ کہے گا نام علمت علمتو یا کہے گا ما علمتو. اور اگر یہ پوچھ لیں حل علمنا، نام علمنا نعم علمتم. یہی توقع تھی، اسی لیے میں نے اشارہ بھی غلط کیا اور سوال بھی جو ہے بدل دیا. اصل یہ ہے کہ حل علمنا، حل علمنا، تو جواب کیا ہوگا؟ کیا ہم نے سکھایا؟ نام علمنا ہاں تم نے سکھایا. یہ اس کا جواب الٹا ہوگا. نہ جو ہے تو کی طرف جائے گا، جیسے تم جو ہے وہ نہ کی طرف جاتا ہے. اگر سوال نہ سے آ جائے تو تم میں جواب دیں گے. حل علمنا، کیا ہم نے سکھایا؟ وہ کہے گا نام علمتو، ہاں تم نے سکھایا. یہ اس طرح ہوتا ہے. یہ جب آپ آپس میں عام گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو بھی اسی طرح ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے کیا میں نے کھایا؟ کہتا ہے ہاں تو نے کھایا. یہ نہیں کہتا ہاں میں نے کھایا. جب اگلا بندہ یہ کہہ رہا ہو نا ہاں ہم نے کیا یا کیا ہم نے کیا، تو وہ یہ کہے گا ہاں تم نے کیا، یا کہے گا نہیں تم نے نہیں. یہ نہیں کہے گا ہاں ہم نے کیا. ہاں کا جواب ہم کا جواب ہم سے نہیں، تم کا جواب ہم سے اور ہم کا جواب تم سے. یہ آپ نے ترتیب یاد رکھنی ہے. چلیے پھر دوبارہ سے کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. حل علم القرآن، کیا اس نے قرآن سکھایا؟ کوئی جواب علم القرآن ہم یا پھر ماں، دو میں سے جو. حل علم القرآن، اب جمع آ گیا تو کیا ہوگا؟ وہی دو جواب بنتے ہیں، نام حل کون ڈالے؟ علمت ہم ڈالیں یا ماں ڈالیں. اور اگر یہ سوال ہو حل علمت القرآن، نام علمت القرآن تو آ گیا تو اس کا جواب تو تا کی طرف جائے گا. حل علمت، کیا میں نے قرآن سکھایا؟ تو ہم کہیں گے نام علمت قرآن، ہاں تو نے قرآن سکھایا. اب اس کو مت دیکھیں کہ وہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے کیا لکھا ہے، یہ مجھے سنیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اگر تو کا جواب میں ہوتا ہے تو میں کا جواب تو ہو. سوال کو ہم پلٹ بھی سکتے ہیں تاکہ ہمیں کنسپٹ ہو کہ ہم کیا سن رہے ہیں اور کیا جواب دے رہے ہیں. حل علمت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. I'm sorry یہ نیٹ ڈراپ ہوا اور ہمیں تھوڑا سا اس کا مسئلہ ہوا، لیکن الحمدللہ we rejoined. اللہ کا شکر ہے ہم دوبارہ کلاس میں ہیں اور ایسا ایسا جو باقی لوگ تھے وہ بھی جوائن کر لیں گے. تو آئیے ہم یہ بات کر رہے تھے عربی بول چال میں کہ حل، اب آ گیا حل یعلم، لیکن یہ تو مضارع ہے. ہم نے مضارع کا ٹیبل نہیں کیا تھا، پہلے مضارع کا ٹیبل کریں گے پھر آگے چلیں گے. اور مضارع کیسے بنا تھا؟ یہاں تک ہم نے کر لیا تھا. علامہ سے یعلم، علامہ سے کیسے بنا؟ یعلم. یعلم وہ سکھاتا ہے یا سکھائے گا. یعلمون جمع ہو گیا، وہ سب سکھاتے ہیں سکھائیں گے. تعلم آپ سکھاتے ہیں سکھائیں گے. اعلم میں سکھاتا ہوں یہ سکھاؤں گا. تعلمون آپ سب سکھاتے ہیں سکھائیں گے. نعلم ہم سب سکھاتے ہیں سکھائیں گے. تعلم وہ عورت سکھاتی ہے یا سکھائے گی. اب آپ کی باری ہے، کون کرنا چاہتا ہے اس ٹیبل کو؟ جی کیجئے. یعلمو وہ سکھاتا ہے، یعلمون وہ سب سکھاتے ہیں. تعلمو آپ سکھاتے ہیں. تعلمو میں سکھاتا ہوں. تعلمون آپ سب سکھاتے ہیں. نعلمو ہم سب سکھاتے ہیں. تعلمو وہ عورت سکھاتی ہے. گڈ. جی برادر مجیب آپ بھی دہرا دیجئے تاکہ یہ میں یاد ہو جائے. یعلمو وہ سکھاتا ہے. یعلمون وہ سب سکھاتے ہیں. تعلمو آپ سب سکھاتے ہیں. اعلمو میں سکھاتا ہوں.
तुअल्लिमून आप सब सिखाते हैं, नुअल्लिमु हम सब सिखाते हैं, तुअल्लिमु वो औरत सिखाती है। इसमें ब्रदर ऐसा है, तुअल्लिमु जब कहते हैं वो एक होता है, यानी आप सिखाते हैं या तुम सिखाते हो, और जब कहते हैं तुअल्लिमूना वाव नून लगा के फिर कहते हैं आप सब सिखाते हैं, ये दोनों का फर्क इसी से हम करते हैं। क्या या एक की बात हो रही है या ज्यादा की? जी सिस्टर मिसेस खालिद आप भी करा दीजिए। ठीक है। युअल्लिमु वो सिखाता है या सिखाएगा, युअल्लिमुना वो सब सिखाते हैं या सिखाएंगे, तो अल्लिमु आप सिखाते हैं या सिखाएंगे, युअल्लिमु मैं सिखाता हूँ या सिखाऊंगा, तो अल्लिमुना आप सब सिखाते हैं या सिखाएंगे, नुअल्लिमु हम सब सिखाते हैं या सिखाएंगे, या तो अल्लिमु वो औरत सिखाती है या सिखाएगी। तो आइए आगे चलते हैं, इसका जो है वो टेबल देखते हैं डायलॉग का। हल युअल्लिमु, क्या वो सिखाता है या सिखाएगा? तो क्या जवाब होगा? नअम ये तो हो गया हाँ में। अगर मैं कहूँ नहीं जी आप मुझे नहीं में जवाब दीजिए इसका, हल युअल्लिमु का नहीं का जवाब क्या होगा? ला युअल्लिमु एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बस यही कंसेप्ट चेक करना था। माजी में हम माँ से जवाब देते हैं नहीं के लिए, और मुस्तकबिल में या मुदारे में जो है या हाल में किससे देते हैं? ला से। ये नॉर्मल पैटर्न है, बस ये याद रखिएगा। नाम युअल्लिमु या ला युअल्लिमु। हल युअल्लिमुना वाव नून लगा के जमा कर दिया, हल युअल्लिमुना तो क्या जवाब होगा? नअम युअल्लिमूना। नाम युअल्लिमुना, और ना में कहेंगे तो क्या होगा? ला युअल्लिमु। ठीक है जी। और अगर हम कहें हल तुअल्लिमु, अब क्या जवाब होगा? नाम उअल्लिमु। नाम नाम उअल्लिमु। और ये ना में कहेंगे तो ला उअल्लिमु। उअल्लिमु तुअल्लिमु उअल्लिमु। और अगर होगा हल तुअल्लिमूना, यानी जमा वाव नून लगा दिया सामने वाले के लिए, नाम नाम नुअल्लिमु। नुअल्लिमु। नाम नुअल्लिमु और ला नुअल्लिमु। तो बस ये इतना सा फर्क था इसका। अब देखिए इसमें इजाफी लफ्ज आए, हल युअल्लिमुल कुरआन, नाम नाम युअल्लिमुल कुरआन। नाम या युअल्लिमुल ला कुरआन। युअल्लिमुल कुरआन। दोनों जवाब से लफ्ज हल को हटा दीजिए, हाँ या ना का सीगा ले आइए। और जमा के लिए हल युअल्लिमुनल कुरआन, तो क्या होगा? नाम नाम युअल्लिमुनल कुरआन। युअल्लिमुनल कुरआन या ला नुअल्लिमुल कुरआन। लेकिन अगर सवाल हो युअल्लिमुल कुरआन, तो तब क्या जवाब होगा? नाम उअल्लिमुल नाम कुरआन। उअल्लिमुल कुरआन। नाम उअल्लिमुल कुरआन या ला उअल्लिमुल। और अगर सवाल ये हो जाए हल नुअल्लिमुल कुरआन, नाम उअल्लिमुल कुरआन। हाँ तुअल्लिमु आएगा, नुअल्लिमु का जवाब तुअल्लिमु से देंगे। अगरचे हम सवाल तो यही आपको पढ़ाते हैं ना, हल तुअल्लिमुल कुरआन, और जवाब कह देते हैं नाम नुअल्लिमु। लेकिन अगर सवाल ही यही आ जाए हल नुअल्लिमुल कुरआन, तो अब जो है इसका जवाब तुअल्लिमु की तरफ चला जाएगा। नाम तुअल्लिमुल कुरआन या ला तुअल्लिमुल कुरआन। बस ये आपने तरतीब रखनी है, इस सवाल को गौर से देखना है, पढ़ना है, सुनना है कि पूछ क्या रहा है, कह क्या रहा है, और फिर उसके मुताबिक। ये नहीं कि वहां पढ़ा था तुअल्लिमुना तो बस नुअल्लिमु, अगर वो सवाल में ही नुअल्लिमु लिखा है तो फिर क्या करेंगे? तो ये आपको आना चाहिए। चले जी, अब आपका जो है वो अमर आता है। देखें अमर कैसे बनता है। अल्लमा अमर बनाते हैं मुदारे से। अल्लमा का होगा युअल्लिमु मुदारे, इलामत मुदारे गिराई, आखिरी हरफ को साकिन किया, तो ये क्या बन गया? अल्लिम। अल्लमा से क्या हो गया? अल्लिम। अब हमारा जो है अफाल का सीगा पूरा हो गया। अल्लमा युअल्लिमु अल्लिम, अल्लमा युअल्लिमु अल्लिम, अल्लमा युअल्लिमु अल्लिम। आइए अल्लिम की जो है प्रैक्टिस करते हैं। अल्लिम, अल्लिमु, ला तुअल्लिम, ला तुअल्लिम, अल्लिम सिखा, अल्लिमु तुम सब सिखाओ, ला तुअल्लिम तू मत सिखा, ला तुअल्लिमु तुम मत सिखाओ। इसमें तू का सीगा जो है मौजूद है। अल्लिम के अंदर जो है आप या तू का जो है वो मफहूम मौजूद है।
جب ہم کہتے ہیں علم، اس کا مطلب ہے تو سکھا. علمو تم سب سکھاؤ. لا تعلم تو مت سکھا. لا تعلمو تم سب مت سکھاؤ. آئیے آگے چلتے ہیں اس کی پریکٹس کے لیے. جب امر ہو علم تو سکھا تو ظاہر ہے وہ کیا کہے گا؟ میں سکھاتا ہوں یا سکھاؤں گا. کسی نے بہت اچھی کل جو ہے پریکٹس کی تھی. کیا کی تھی؟ ہاں جی، کیا جواب ہو سکتا ہے اس کا؟ علم 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 کا ہوگا اعلم، سوف اعلم، ساعلم. یہ تین جواب اس کے ممکن ہو سکتے ہیں. کل کسی نے اس کی بڑی اچھی پریکٹس میں کرائی تھی. علم جمع آ گیا تو کیا جواب ہوگا؟ علم نہیں، علم جمع ہے. تم علم نعلم تو وہ کیا کہیں گے؟ نعلم، یا کہیں گے سوف نعلم، یا کہیں گے سنعلم. یعنی آپ سوف بھی لا سکتے ہیں، سا بھی لا سکتے ہیں، اور ان کے بغیر بھی جواب لا سکتے ہیں. لیکن جواب یہی ہوگا. آپ کو کہا جا رہا ہے، آپ کہیں گے ہم، تو یہ ہم کا صیغہ جو ہے اس میں لانا ضروری ہے. تو آئیے اب فائل دیکھتے ہیں. فائل کیسے بنتا ہے؟ علامہ. اس میں مزید فی کے اندر فائل بنانے کے لیے مین کا سرا لگاتے ہیں، یعنی شروع کا سرا لگا دیتے ہیں، اور جو پہلے سے آخری سے پہلا لفظ ہوتا ہے اس کے نیچے زیر لگاتے ہیں فائل کے لیے. علامہ سے معلم، اور اگر تنوین لگا دیں معلم. اور مفعول بنانے کے لیے کہتا ہے یہ جو زیر لگائی تھی نا آخری سے پہلے، اس کو اوپر لے جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ معلم، معلم، معلم. اور تنوین لگا دیں معلم، معلم. اور اگر تنوین کے بغیر بولنا چاہیں معلم، معلم. دو صیغہ ہوئے. اب تیسرا رہتا ہے وہ ہے مصدر. آئیے دیکھتے ہیں مصدر اس کا کیا ہوگا. مصدر میں جو ہے اس کے مصدر فکس ہیں. ہر باب کا ایک ہی مصدر ہوتا ہے اس کا نارملی، اور وہ فکس ہوتا ہے. مثلا یہ جو علم ہے نا، اس کا ہے تعلیم، اس کا مصدر ہی تعلیم ہے. اب ہماری اسما کی تین چابیاں ہوں گی: معلم، معلم، تعلیم. معلم، معلم، تعلیم، معلم، معلم، تعلیم. اب ہماری 6 چابیاں پوری ہو گئی. کیا جی ہم نے کہا علمہ، یعلم، علم افعال کی چابی ہوگی. معلم، معلم، تعلیم افعال کی چابی. ٹیبل بن گیا یہ تو پورا. معلم سکھانے والا، معلم جس کو سکھایا جائے، تعلیم یعنی سیکھنا، سکھلانا. حل انت معلم، کیا آپ معلم ہیں؟ تو وہ کیا کہے گا؟ نام آنا، ہاں میں. حل انتم معلمون، کیا تم سب معلم ہو؟ کیا کہیں گے؟ نحن معلمون، یا کہیں گے لا نحن معلمون، ما نحن معلمون. آئیے پورا ٹیبل آ گیا. علامہ اس نے سکھایا، علمو ان سب نے سکھایا، علمتا آپ نے سکھایا، علمتم میں نے سکھایا، علمتم آپ سب نے سکھایا، علمنا ہم سب نے سکھایا، علمت اس نے سکھایا. یعلم وہ سکھاتا ہے یا سکھائے گا. یعلمون وہ سب سکھاتے ہیں سکھائیں گے. تعلم آپ سکھاتے ہیں سکھائیں گے. اعلم میں سکھاتا ہوں یا سکھاؤں گا. تعلمون آپ سب سکھاتے ہیں سکھائیں گے. نعلم ہم سب سکھاتے ہیں سکھائیں گے. تعلم وہ عورت سکھاتی ہے یا سکھائے گی. علم سکھا، علمو تم سب سکھاؤ. لا تعلم تم مت سکھا، لا تعلمو تم سب مت سکھاؤ. معلم سکھانے والا، معلم جس کو سکھایا جائے، تعلیم سکھاتا. معلم سکھانے والا، معلم جس کو سکھایا جائے، تعلیم سکھاتا. تو یہ آپ کا ٹیبل پورا ہوا. جی آپ کیجئے پریکٹس. کون کون کرنا چاہتا ہے؟ ہاں جی سسٹر فرح سے شروع کرتے ہیں. کرائیے سسٹر فرح. علامہ اس نے سکھایا، علمو ان سب نے سکھایا، علمتا آپ نے سکھایا، علمتو میں نے سکھایا، علمتم آپ سب نے سکھایا، علمنا ہم سب نے سکھایا، علمت اس عورت نے سکھایا. یعلمو وہ سکھاتا ہے یا سکھائے گا، یعلمونا وہ سب سکھاتے ہیں یہ سکھائیں گے، تعلمو آپ سکھاتے ہیں یہ سکھائیں گے، اعلمو میں سکھاتا ہوں یا سکھاؤں گا، تعلمونا آپ سب سکھاتے ہیں یہ سکھائیں گے، نعلمو ہم سب سکھاتے ہیں یہ سکھائیں گے، تعلمو عورت سکھاتی ہے یہ سکھائے گی. علم تو سکھا،
अल्लिमू तुम सब सिखाओ, ला तुअल्लिम तू मत सिखा, ला तुअल्लिमू तुम सब मत सिखाओ, मुअल्लिम सिखाने वाला, मुअल्लम जिसको सिखाया गया, तालीम सिखाना। गुड। अगली किसकी बारी है? जी मुजीब भाई, आप कराना चाहते हैं, कराइए। अल्लमा उसने सिखाया, अल्लमु उन सब ने सिखाया, अल्लमता आपने सिखाया, अल्लमतु मैंने सिखाया, अल्लम तुम आप सब ने सिखाया, अल्लमना हम सब ने सिखाया, अल्लमत उस औरत ने सिखाया, युअल्लिमु वो सिखाता है, युअल्लिमुना वो सब सिखाते हैं या सिखाएंगे, वो सब सिखाएंगे, तुअल्लिमु आप सब आप सिखाते हैं, आप उअल्लिमु मैं सिखाता हूँ, तुअल्लिमुना आप सब सिखाते हैं, नुअल्लिमु हम सब सिखाते हैं, तुअल्लिम वो औरत सिखाती है। फिर सबके साथ चलेगा इसमें। अल्लिम सिखा, अल्लिमु सिखाओ, ला तुअल्लिम मत सिखा, ला तुअल्लिमु मत सिखाओ, मुअल्लिम सिखाने वाला, मुअल्लम जिसको सिखाया जाए, तालीम सिखाना। गुड जी। मिसिस खालिद आप भी करा दीजिए। अल्लामा उसने सिखाया, अल्लामू उन सब ने सिखाया, अल्लमता आपने सिखाया, अल्लमतु मैंने सिखाया, अल्लमतुम आप सब ने सिखाया, अल्लमना हम सब ने सिखाया, अल्लामत उस औरत ने सिखाया, युअल्लिमु वो सिखाता है, युअल्लिमुना वो सब सिखाते हैं, तुअल्लिमु आप सिखाते हैं, उल्लिमु मैं सिखाता हूँ, तुअल्लिमुना आप सब सिखाते हैं, नुअल्लिमु हम सब सिखाते हैं, तुअल्लिमु वो औरत सिखाती है, अल्लिम सिखा, अल्लिमु सिखाओ, ला तो अल्लिम मत सिखा, ला तो अल्लिमू मत सिखाओ, मुअल्लिम सिखाने वाला, मुअल्लम जिसको सिखाया गया, तालीम सिखाना। गुड। तो इसकी 6 चाबी हमने पहले कर ली। अल्लामा उसने सिखाया, युअल्लिमु सिखाता है, अल्लिम सिखा, मुअल्लिम सिखाने वाला, मुअल्लम जिसको सिखाया जाए, तालीम सिखाना। और इसके चंद सवाल थे। उसने लोगों को सिखाया, अल्लमुन नासा व अल्लमा आदमा अस्मा व और अल्लमा सिखाया आदमा आदम को लस्मा यानी नाम, और सिखाया आदम को नाम। हल अल्लमुल कुराना, हाँ में जवाब दीजिए। हल अल्लमू, अल्लमू तो क्या होगा? नाम अल्लमू, अल्लमू अल्लमहू ही रहेगा, नाम अल्लमुल कुराना। तो इसी तरह अल्लमा के वजन पे जो है सब्बाहा का टेबल बनता है, सब्बाहा, सब्बाहू, सब्बाहता, सब्बाहतु, सब्बाहतुम, सब्बाहतुम ना, सब्बाहत। और मुदारे होता है युसब्बिहु, युसब्बिहुना, तुसब्बिहु, उसब्बिहु, तुसब्बिहुना, नुसब्बिहु, तुसब्बिहु। अमर होता है इसका सब्बाह, सब्बाहू। नहीं होता है ला तुसब्बह, ला तुसब्बहु। और फाइल क्या होगा? मुसब्बिहुन, मुसब्बहुन और तस्बीहुन। तो ये पूरा आपके सामने है जी। कौन कराना चाहता है कराइए। ओके सिस्टर फरा कराइए। सब्बाहा उसने तस्बीह की, सब्बाहू उन सब ने तस्बीह की, सब्बाहता आपने तस्बीह की, सब्बाहतु मैंने तस्बीह की, सब्बाहतुम आप सब ने तस्बीह की, सब्बाहना हम सब ने तस्बीह की, सब्बाहत उस औरत ने तस्बीह की। युसब्बिहु वो तस्बीह करता है या करेगा, युसब्बिहुना वो सब तस्बीह करते हैं या करेंगे, तुसब्बिहु आप तस्बीह करते हैं या करेंगे, उसब्बिहु मैं तस्बीह करता हूँ या करूँगा, तुसब्बिहुना आप सब तस्बीह करते हैं या करेंगे, नुसब्बिहु हम सब तस्बीह करते हैं या करेंगे, तुसब्बिहु वो औरत तस्बीह करती है या करेगी। सब्बिह तस्बीह कर, सब्बिहु तस्बीह करो, ला तुसब्बिह मत तस्बीह कर, ला तुसब्बिहु मत तस्बीह करो, मुसब्बिहुन तस्बीह करने वाला, मुसब्बाहुन जिसकी तस्बीह की गई, तस्बीहुन तस्बीह करना। गुड। तो ये हमने देखा सेहतमंद क्या होते हैं। फतहा, यफ्तहु, इफ्ता, नसरा, यंसुरु, उनसुर, दरबा, यदरिबु, इदरिब, सामिया, यस्मउ, इस्मा। और कमजोर अफाल क्या थे? वादा, याइदु, इद, काला, यकूलु, कुल, ज़ादा, यजीदु, जिद, दाआ, यदउ, उदु, खदा, यहदी, इहदी, शाह, यशाउ, शाह। और यकसा हरूफ वाले क्या थे? दल्ला, यदिल्लु, दिल्ला, जन्ना, यदन्नु, जुन्ना, मस्सा, यमस्सु, मस्सा। और मजीद फी में क्या था?
अल्लमा युअल्लिमु अल्लिम, हसबा युहासिबु हासिब, और अस्लमा युस्लिमु अस्लिम, तदब्बरा यतदब्बरु तदब्बुर, तदारसा यतदारसु तदारस, इनकलबा यनकलिबु इनकलिब, इख्तलफा यख्तलिफु इख्तलिफ, और इस्तगफरा यस्तगफिरु इस्तगफिर। ये 8 हैं, इंशाल्लाह ये हम रोज दोहराएंगे तो इंशाल्लाह ये आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो आइए आज जो है हमने कौन सा है, कल हमने अल्लमा क्या देखा था, आज हम हसबा के बाब के जो है एग्जाम्पल देखते हैं। हसबा में क्या है, पहले कलमे के बाद एक अलिफ का इजाफा है और 4 हर्फ है। ये देखिए 12 का 4 हरफ है, पहले के बाद एक अलिफ का इजाफा। जादला 4 हरफ, पहले के बाद एक अलिफ का इजाफा। जहादा 4 हरफ, पहले के बाद एक अलिफ। हासबा ये तो खुद हासबा है। दाआफा 4 और अलिफ। कातला 4 और पहले हरफ यानी फा कलमा के बाद अलिफ। नाफका फा कलमे के बाद अलिफ और 4। हाजरा इसी तरह। नादा 4 हरफ और फा कलमे के बाद अलिफ का इजाफा। नादा मैं तो कह रहा हूँ 4, आपके ख्याल में ये कितने, 4 ही है ना? हाँ, चले। लाका ये भी 4 हैं और पहले जो है फा कलमा लाम है, उसके बाद अलिफ का इजाफा। शाका ये भी 4 हैं और शाह जो है वो फा कलमा है यहाँ पे, उसके बाद अलिफ का इजाफा। इसी तरह ज़हरा, जावज़ा, हाफज़ा, खालफा एंड वाअदा, ये तमाम 4 हरफी हैं और पहले हरफ यानी फा कलमे के बाद इनमें अलिफ का है, तो इसे क्या कहेंगे, हासबा। और इसको किस लफ्ज़ से हमने याद किया था, मुहासिबा। मुहासिबा। और इसका असल बाब का नाम होता है मुफाअला। क्या होता है, मुफाअला। अगर आपको मुहासिबा याद है, हमने क्या कहा था, तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है, या तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं। तो वो वहां पे हमने मुहासबा को याद कराया था ना, तो वो जो है असल में फिर हमने कहा तालीम से अल्लमा, मुहासबा से हासबा, इस्लाम से अस्लमा। तो ये जो हासबा है ये मुहासबा के साथ है। मुहासबा का असल वजन जो है जाके क्या है, इसके बाप के असल नाम पे मुफाअला पे फिट होता है। तो तालीम से क्या था, तफईल, और मुहासबा से क्या हुआ, मुफाअला। तो आपने 2 बाब जो है वो उनके नाम जो है, और 2 जो है वो बाब के नुमाइंदा जो है पहचान ली। पहला क्या है, अल्लमा तालीम से, और तालीम से बाब तफईल। दूसरा है हासबा, उससे जो है क्या, मुफाअला, मुफाअला से बाब क्या है, मुफाअला। तो आइए आगे जो है ये होम्स वर्क आपको अपने पता है। अल्लाह से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने पर लाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। तो यहाँ पे हमारी क्लास का टाइम